السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، آپ سب کا مختصر صورتوں کی تفہیم کے سلسلہ درس میں خیر مقدم ہے۔ آج کا درس انشاءاللہ ہمارا سورہ اخلاص پر ہوگا۔ سورہ اخلاص کے معانی اور مفاہیم اور اس کی مختصر شرح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے سورت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سمجھ کر اور پھر اس کے بعد اس کے اہداف اور مقاصد کی طرف اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ منفرد ہے، یکتا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ پیدا ہوا نہ کسی کے ذریعے پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، کسی کو جنا اور نہ ہی جنا گیا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر جو کلمات آئے ہوئے ہیں، تھوڑی سی گفتگو ان پر ہو جائے۔ قل هو اللہ احد، احد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ الاحد عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو اور جس کی اولیت مسبوق نہ ہو کسی اور سے، ہر ایک سے پہلے جس کی ذات ہو، اس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور جو تنہا تمام کمالات کا مستحق ہو، اور جو اپنی جلال اور عظمت کے ذریعے متفرد ہو، نہ اس کا کوئی ساجھیدار ہو، نہ کوئی ہم مثل ہو، نہ کوئی نظیر ہو۔ اور الصمد یہ کہا جاتا ہے اس ذات کو جس کا پیٹ نہ ہو، لفظی معنی ہوتا ہے الذی لا جوف لہ، جس کا جوف نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جوف ہی انسان کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، اسی کو بھرنے کے چکر میں ساری خرافات انسان کرتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الصمد الذی لا جوف لہ، اور صمد کا ایک معنی ہے کہ ایسا سردار جس کی طرف، یا ایسا آقا جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں اپنے معاملات میں۔ اور صمد کا اصل معنی قصد ہی سے ماخوذ ہے۔ کفواً کا معنی ہوتا ہے مثیل اور نظیر کے۔ ولم یکن لہ کفواً ای لم یکن لہ مثیل ولا لم یکن لہ مثیلا ولا کفواً ولا نظیرا۔ کفا اصل میں کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کو، تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس صورت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے اس بات سے شروع کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو اپنی وحدانیت کو لے کر متفرد ہے، اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں۔ اللہ وہ کامل ہے اپنی صفات میں جس کی طرف
ساری مخلوقات محتاج ہو کر رجوع کرتی ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس کا کوئی مساوی اور کوئی ہم مثل نہیں ہے سبحانہ و تعالی۔ یہ اس صورت کا اجمالی مفہوم تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ صورت مبارکہ توحید کی اصل کو شامل ہے، اساس کو شامل ہے۔ جو اس صورت مبارکہ کو غور و فکر سے پڑھتا ہے، ہیبت اور عظمت کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے متعلق ہے۔ یہ صورت مبارکہ قرآن کریم کا ایک ثلث کہی گئی ہے، یعنی 1/3 قرآن کہا گیا ہے اس کو، اور جس نے اس صورت کو پسند کیا اس کے لیے جنت میں داخلے کی امید جتائی گئی ہے۔ یہ عظیم صورت، اس صورت کا نام قل هو اللہ احد وارد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے مروی۔ امام بخاری نے بھی اس صورت کو اسی نام سے معنون کیا ہے، قل هو اللہ احد، سورۃ قل هو اللہ احد۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا نام اخلاص بھی ہے، سورۃ الاخلاص، اور اسی صورت سے، اسی نام سے یہ مصاحف میں لکھی گئی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں۔ اسی طریقے سے اس صورت کا ایک نام ہے اللہ الواحد الصمد، یعنی سورۃ اللہ الواحد الصمد۔ اسی طریقے سے اس کا نام ہے سورۃ الاساس، اسی طریقے سے اس کا نام ہے سورۃ التوحید، اسی طریقے سے اس کا نام ہے سورۃ المقشقشہ یا المقشقشتان، سورہ کافرون کے ساتھ جوڑ کر۔ سورہ کافرون میں یہ بات گزری تھی کہ اس کا بھی نام مقشقشہ ہے، تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی مقشقشہ کہا جاتا ہے، تو دونوں کو ملا کر مقشقشتان کہا جائے، نام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام ایک سورۃ الصمد بھی ذکر کیا گیا ہے، سورۃ البراءہ بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور سارے نام ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی چیز کے متعدد نام، یہ اس چیز کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتے ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے فخر الدین رازی سے اس صورت کے تقریباً 20 ناموں کو نقل کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے کس قدر اہم ہے۔ یہ کہاں نازل ہوئی، اس کے حوالے سے جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی ہے، اس لیے کہ توحید کی اساس اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد میں بھی 2 قول ہے، مکی اور شامیوں کے ہاں 5 آیتیں اور بقیہ لوگوں کے ہاں اس کی 4 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا شان ورود بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ذرا نسب تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت مبارکہ اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دوسرا شان ورود یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے رب کا وصف بیان کیجیے ہم سے، تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ہم سے صفت بیان کیجیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تورات میں اپنے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں آیات اتاری ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اللہ رب العالمین کس چیز سے ہے اور وہ کون سی جنس ہے، کس جنس سے ہے وہ۔ اللہ رب العالمین سونے کا ہے یا پھر پیتل کا ہے یا چاندی کا ہے
یا تانبے کا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ اور دنیا کا وارث وہ کس سے ہوا اور کس کو وہ وارث بنائے گا؟ یہ سوالات یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کو گویا اللہ رب العالمین کے نسب کو بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے نسب کے سوال پر یہ صورت مبارکہ اتری، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر اس صورت کو پڑھا جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو راوی کو ایسا لگا جو انصار میں سے تھے کہ صورت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ یہود والا جو شان ورود ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے کہا اور اس پر آیت نازل ہوئی، نہیں، بلکہ یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ جب یہودیوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس صورت کی تلاوت فرما دیا۔ تو جو انصاری راوی تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ پہلے اتر چکی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ صورت یہودیوں کے سوال پر اتری ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے بارے میں بھی آیا ہے اور مشرکین کے بارے میں بھی آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ 2 بار نازل ہوئی ہو، دونوں میں تطبیق دینے کے لیے۔ تو یہ باتیں شان نزول کے بارے میں کہی گئی ہیں، ابن عاشور رحمہ اللہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سورت نیند کے اذکار میں سے ہے۔ سونے کے وقت جن اذکار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک سورہ اخلاص بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ جاتے تھے ہر رات تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرماتے تھے اور پھر ان دونوں میں پھونکتے تھے اور ان دونوں میں پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر اپنے جسم کے جتنے حصے تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اپنے سر سے اور اپنے چہرے سے شروعات کرتے ہوئے، اور اپنے جسم کے اگلے حصے سے شروعات کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے، باب و فضل المعوذات میں، حدیث نمبر 5017 ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے سنا قل هو اللہ احد، بار بار اس صورت کو وہ پڑھ رہا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ قصہ بیان کیا۔ یعنی اس آدمی نے، ابو سعید خدری نے نہیں، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سنا پڑھتے ہوئے تکرار کے ساتھ، تو جس نے سنا تھا وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کیا۔ گویا یہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اور اس قصے کو بیان کر رہا تھا، وہ اس آدمی کے اس صورت کو بار بار پڑھنے کو کم سمجھ رہا تھا، یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے قرآن یاد ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو بار بار شاید پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مبارکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، باب و فضل قل هو اللہ احد کے اندر 5013 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں اس کو پڑھا۔ حج والی حدیث جو جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ جب ہم بیت اللہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کا استلام کیا، 3 مرتبہ رمل کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آیت کی تلاوت کی، اور مقام کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ یعنی 1 رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور 1 میں قل ھو اللہ احد۔ تو اس طریقے سے طواف کی دونوں رکعتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کا بطور خاص پڑھنے کا اور اس کا اہتمام کرنے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سیاق میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتا ہے۔ اس کی فضیلت میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس صورت سے محبت انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ انصاریوں میں سے ایک شخص ان کی امامت کرتے تھے مسجد قباء کے اندر، اور وہ جب بھی کوئی سورت شروع کرتے تھے نماز میں پڑھنے کے لیے، ان صورتوں میں سے جس کو وہ نماز میں پڑھتے تھے، تو وہ اس کا آغاز قل ھو اللہ احد سے کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری صورت پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد جو دوسری صورت پڑھنی ہوتی تھی اسے پڑھا کرتے تھے، اور ایسا وہ ہر رکعت میں کرتے تھے۔ تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ قرات کا آغاز اس صورت سے کرتے ہیں، اور پھر آپ اس صورت کو پڑھ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورت کافی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں، تو یا تو آپ اسی کو پڑھ لیجئے یا اس کو چھوڑ کر کے دوسری صورتوں ہی کو پڑھ لیجئے۔ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، میں اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم پسند کرتے ہو تو میں اپنی اس روش کے ساتھ تمہاری امامت کروں، اور اگر تم لوگ ناپسند کرتے ہو تو میں امامت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ امامت جن کو دی گئی تھی یہ ان کے درمیان سب سے افضل تھے علم اور فہم کے اعتبار سے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ ان کے علاوہ کوئی ان کی امامت کوئی اور شخص کرے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساتھیوں نے اس واقعے کی اطلاع دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام سے پوچھا کہ اے فلان، اس کا نام لے کر، کہ تم وہ چیز کیوں نہیں کرتے، وہ مشورہ کیوں نہیں مانتے جو تمہارے ساتھی تم کو دے رہے ہیں کہ یا تو پڑھو تو اسی کو پڑھو، اور یا تو اس کو چھوڑ کر کے جو دوسری صورتیں ہیں اس کو پڑھو۔ تو اس صورت کو ہر رکعت میں لازم پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز تمہیں ابھارتی ہے اس چیز پر؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں، انی احبھا، مجھے یہ صورت بے انتہا محبوب ہے، مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا دخلک الجنہ، تمہارا اس صورت سے محبت کرنا، تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، 774 نمبر کی حدیث ان کے ہاں ہے۔ گویا امام بخاری نے اس روایت سے 2 صورتوں کو 1 رکعت میں پڑھنے کے جواز پر دلیل پکڑی ہے۔ تو یہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس صورت سے محبت انسان کے جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اور اس سے پہلے جو صورت ہے اس میں مناسبت کیا ہے، یعنی سورۃ المسد اور اس میں۔ جب سورہ مسد کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار کی دشمنی کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیاں مول لیتے تھے بت پرستوں کی طرف سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں ہوتی تھیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ صورت اس بات کی تصریح کرتے ہوئے آئی کہ اللہ رب العالمین کی توحید یہ اصل ہے، اور بت پرستوں کے معبودوں پر اور تثلیث کے قائلین پر اس صورت مبارکہ میں رد ہے۔ اس کے علاوہ اور جو دیگر توحید کے مخالف مذاہب ہیں ان سب پر اس کے اندر رد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سورہ مسد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تذکرہ ہے، ان کے چچا اور ان کی چچا کی بیوی یعنی ان کی چچی کی اذیت پر، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے اور اللہ رب العالمین کی پناہ لینے کا اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مدد بھی فراہم کی، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہوں۔ سورہ اخلاص اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ فلق، اس میں کیا مناسبت ہے؟ جب اس سورت میں اللہ رب العالمین نے الوہیت کے معاملے کو بیان کیا سورہ اخلاص کے اندر، اور اللہ رب العالمین کے پاک ہونے کا تذکرہ کیا ان تمام چیزوں سے جو اس کی ذات اور صفات کے لائق و زیبا نہیں ہے، تو پھر سورہ فلق کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ان چیزوں کو کہ جن شرور سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب سورہ اخلاص کے اندر خالص توحید کی صراحت کر دی، اور یہی ایمان اور شرک کے درمیان مارکہ ہے اور اصل دشمنی اور اختلاف کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمنوں کے درمیان، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مخلوق کے شروں سے پناہ مانگیں، ان کے شرور سے پناہ مانگیں، تاکہ وہ آپ کو پناہ مانگیں، اور آپ کا پناہ مانگنا آپ کو ان کے شر چاہنے سے آپ کو بچا لے گا، آپ کو کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ گویا سورہ اخلاص اور سورہ فلق میں یہ مناسبت۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت صمدیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور صمد وہ اس آقا کو کہا جاتا ہے جس کی طرف اپنی ضرورتوں میں لوگ رجوع ہوتے ہیں۔ تو سورہ فلق میں عملی طور پر ذکر کیا اس چیز کا کہ کیسے اللہ رب العالمین کی طرف بندہ رجوع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذریعے پناہ طلب کر کے، تو اس کا عملی نمونہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت کا ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو کمال کے ساتھ ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ہر قسم کے نقائص سے پاک ہونے کو ثابت کرنا، یہ اس صورت کا مقصد اور اس کا ہدف ہے۔ اس صورت کے موضوعات آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین کے الوہیت اور ربوبیت کے اور اسماء صفات کے ساتھ متفرد اور اکیلا ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین کی ذات سے اولاد سے اللہ رب العالمین کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی سے اور ہم مثل سے اور شریک سے۔ یہ اس صورت کے موضوعات ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہ وہ اپنی وحدانیت کے ذریعے سے اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اور اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں ہے۔ اللہ الصمد، یعنی اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کامل ہے،
اس کی تمام مخلوقات اس کی طرف رجوع ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف رجوع کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں میں یا جناتوں میں یا فرشتوں میں یا اس کے علاوہ اور دیگر مخلوقات میں اپنی کسی اولاد کو نہیں جنا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی جنا نہیں، اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات اول ہے جس سے پہلے کوئی اور چیز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 100 اور 101 کے اندر کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس نے کسی کو بیوی ہی نہیں بنایا۔ تو پہلے تو اس کے جنس میں کوئی جوڑا تو پہلے ڈھونڈو، تو پہلے جب جوڑا ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اولاد جوڑوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کا کوئی جب جوڑا ہی نہیں ہے، کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے لیے ولد اور اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، آسمان پھٹ پڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شگاف پڑ جائے اس کے اندر، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات کی خطرناکی کو سن کر کے کہ رحمان کے لیے تم ولد کو پکارو۔ اللہ رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی اولاد کو اپنے لیے رکھے۔ زمین و آسمان میں جتنے جو بھی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے غلام ہو کر کے آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا احصاء اور ان کا شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ رب العالمین کے پاس ان میں سے ہر ایک تنہا تنہا آنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہ جلاتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو سب سے پہلے ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی ذات سے پہلے کچھ نہیں۔ تو جب اللہ کی ذات سے پہلے کچھ نہیں تو پھر باپ کس کو بنا رہے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جنا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو پھر کوئی پیدا کرنے والا ہوگا نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی اور ہے ہی نہیں تو پھر پیدا کس نے کیا؟ اپنے آپ اس کی نفی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور اللہ رب العالمین سب کے بعد ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں، سب سے آخر میں، اللہ کے ماورا اور کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ ہی رب العالمین ظاہر ہے تو اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں، اور باطن ہے تو اس کے ماورا کوئی چیز نہیں، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، آدمی نے مجھے جھٹلایا، اور اس کے لیے اس کا مجھے جھٹلانا یہ روا نہیں تھا اس کے لیے، اور مجھے گالی دی، اس کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہرگز ہرگز نہیں لوٹائے گا جیسا کہ مجھے پیدا کیا تھا پہلی بار میں، پہلی بار پیدا کر دیا لیکن اب دوبارہ وہ مجھے لوٹا نہیں سکتا، جبکہ پہلی بار پیدا کرنا یہ میرے اوپر زیادہ آسان ہے اسے لوٹانے سے۔ تو یہ ہو گئی بات
تکذیب کی اور مجھے گالی دی، اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنائی، جبکہ میں متفرد ہوں، تنہا ہوں، یکتا ہوں اپنی ذات میں، اپنے اسما میں، اپنی صفات میں، اور صمد ہوں، بے نیاز ہوں، پوری کائنات میری محتاج، میں کسی کا محتاج نہیں، نہ میں نے پیدا کیا اور نہ ہی میں پیدا کیا گیا، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو اول ہے یعنی سب سے پہلے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، اور تو آخر ہے تو تیرے بعد کچھ نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے برابر یا اس کا ہم مثل کوئی نہیں، یا کوئی شبیہ نہیں، یا کوئی ہم مثل نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 11 میں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ سورہ اخلاص کا مضمون تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب آئیے اس صورت کے اندر فوائد جو سمجھ میں آتے ہیں ان کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے اصول کی بھی نفی کی ہے، فروع کی بھی نفی کی ہے، اور نظیر کی بھی نفی کی ہے۔ اصول کی نفی، فروع کی نفی۔ اصول کی یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی اور اصل نہیں ہے، کوئی باپ یا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ فروع کی نفی یعنی اولاد کی نفی، اپنے سے نیچے کسی کوئی اس کا بیٹا یا کوئی اس کی بیٹی نہیں، اس کی نفی۔ اور نوزرا ولم یکن لہ کفوا احد، تو ان تینوں چیزوں کی نہ اللہ رب العالمین کے اصول ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے فروع ہیں، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل، کوئی نظیر ہے۔ اور یہ تین چیزیں ہی ہیں جن کی طرف مخلوق کو منسوب کیا جاتا ہے، یا چوپایوں کو منسوب کیا جاتا ہے، یا فرشتوں کو منسوب کیا جاتا ہے، یا جنات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ پودوں تک کو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا تو اصل کی طرف، یا فرع کی طرف، یا نظیر کی طرف، یا ان میں سے دو کی طرف، ان میں سے کسی دو کی طرف، یا تینوں کی طرف، یا تینوں کی طرف۔ اور یہ آدمیوں کے اندر، جنات کے اندر اور چوپایوں کے اندر ظاہر ہے، اصل اور فرع، یعنی وہ کسی سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی کو پیدا کرتے ہیں، تو اصل ہو گیا اور فرع ہو گیا، اور اس کے بعد نظیر، اس کا ہم مثل ہونا۔ لیکن فرشتوں میں تو وہ لوگ گرچہ آپس میں ان کی نسل نہیں چلتی، وہ بھی پیدا نہیں کرتے، تو نظیر کا معاملہ اس میں ہوگا، یعنی ان تین میں سے ایک۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کی بھی نفی کی، فروع کی بھی نفی کی، اور نظیر کی بھی نفی کی۔ تو فرشتوں کا معاملہ اگر لیں گے آپ، تو فرشتوں کا بھی تو کوئی اصول و فروع نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ان کی بھی شادی وادی نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اصول و فروع کی بات فرشتوں میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن نظیر کی بات تو کی جا سکتی ہے۔ تو گویا فرشتے جو ہے وہ اللہ کے ہم مثل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم مثل، کوئی اس کا نظیر، کوئی اس کا شبیہ، کوئی اس کے مماثل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اس کے اندر یہود و نصارہ پر بھی رد ہے، اور مجوس پر بھی رد ہے، اور حلولیہ اور اتحادیہ پر بھی رد ہے، اور تمام باطل ادیان پر رد ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اندر تمام مذاہب باطلہ پر رد ہے، بشمول یہود و نصارہ کے، ہر ایک پر اس کے اندر رد موجود ہے۔
اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا لم یلد ولم یولد، دونوں ماضی کا صیغہ، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نہ پیدا کیا گیا نہ ہی اس نے پیدا کیا، ماضی میں نفی کی گئی ہے، ماضی کے اندر نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اولاد کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ کیا جا چکا تھا جب یہ صورت اتری ہے، اور اسی کی نفی کر رہی ہے یہ صورت۔ تو چونکہ ماضی کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ یہ دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ فلاں اللہ کی بیٹی ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے لم یلد کہا گیا۔ کسی بھی باطل مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بیٹا آئندہ بنائے گا، اپنی اولاد کوئی آئندہ پیدا کرے گا یا کسی کو بنائے گا۔ جو بھی دعوے تھے وہ ماضی کے تھے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے مسیح کو تو یہ اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا ماضی کے اندر، اسی لیے لم یلد کہہ کر کے ماضی کے صیغے سے اس پر جو ہے نکیر کی گئی۔ یہ بات کہ ولم یولد، اس پر گفتگو مزید آگے آئے گی کہ اللہ رب العالمین پیدا کیا نہیں گیا، خود پیدا بھی نہیں کیا گیا، اس کا کسی نے کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یولد کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ یہ بات کسی نے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ یا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہے، یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ جو اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا بھی محتاج ہوگا، تو جب اس کا انکار کیا لم یلد، اسی لیے پہلے لم یلد ذکر کیا قرآن نے، حالانکہ پہلے آپ منطقی ترتیب دیکھیں تو کیا ہونا چاہیے، لم یولد کہ اللہ تعالیٰ خود پیدا نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لم یلد، اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، پہلے کیا کہا لم یلد، پھر کہا ولم یولد۔ تو یہاں پہلے اپنی اولاد کی نفی اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ چونکہ دعویٰ اسی کا کیا گیا تھا، جتنے بھی باطل مذاہب ہیں انہوں نے دعویٰ اسی کا کیا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اسی طریقے سے نصرانیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو اللہ کی اولاد بنانے کے بارے میں تو ان کے عقائد ملتے ہیں، لیکن اللہ کو کسی کا بیٹا کہا گیا ہو یہ کسی کے ہاں نہیں پایا گیا، لیکن اور اسی لیے لم یلد کو مقدم کیا گیا، اور جب لم یلد کہا تو اس شبہ کے پیش نظر کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی باپ ہے، تو جب لم یلد کی نفی کی تو ساتھ میں ولم یولد کی بھی نفی کر دی، تاکہ یہ دروازہ ہی بند ہو جائے واضح طور پر۔ سورہ اخلاص کہا گیا ہے سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ احد دونوں کو، یہ بات اس سے پہلے کے درس میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں توحید کی دو قسموں پر مشتمل ہیں، اور بندے کی نجات اور فلاح ان دونوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پہلی قسم توحید کی توحید العلم والاعتقاد، التوحید العلمی والاعتقادی، جو اللہ رب العالمین کو پاک کرنے سے متعلق ہے، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، اولاد سے، والد سے، اور اس بات کو ثابت کرنا جس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین متفرد ہے، واحد ہے، اپنی ذات میں، اپنے اسما میں، اپنے صفات میں، اور بے نیاز ہے، وہ اس نے کسی کو جنا نہیں، کسی کو پیدا نہیں کیا اولاد کے طور پر، اور کہ اس کے لیے فرع ہو، اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا کہ اس کے لیے کوئی اصل ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے کہ اس کا کوئی شبیہ ہو۔ تو
اور ان تمام چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صمدیت کو ثابت کیا ہے، اللہ الصمد، اور الصمد جس کے اندر ہر صفت کمال، صفات کمال میں سے ہر صفت جس کے اندر اکٹھا موجود ہو۔ تو یہ صورت ان صفات کمال کو ثابت کرنے پر ثابت کرتی ہے، یعنی ساری صفات کمال کے ثبوت کو متضمن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات سے جو چیزیں اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، ان تمام کی نفی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، چاہے وہ اصل کے اعتبار سے ہو، فرع کے اعتبار سے ہو، یا پھر نظیر کے اعتبار سے ہو، اور اسی وجہ سے اس کو توحید العلمی اعتقادی کہا گیا ہے۔ تو یہ توحید کی ایک قسم ہے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوئی۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید القصد والارادہ، اور یہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے، یہ بندوں کی طرف سے اللہ کے لیے، تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے بلکہ وہی تنہا معبود ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون اس توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ تو دونوں صورتیں مل کر کے توحید کی دونوں قسموں کو مکمل کرتی ہیں اور توحید کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ھو اللہ احد دونوں کو ملا کر کے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، چونکہ دونوں مل کر کے توحید کی دونوں قسموں کی تکمیل کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز سنت فجر سے کرتے تھے اور اس میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے دن کا اختتام یا رات کا اختتام وطر کے ذریعے سے کرتے تھے، وہ آخری چیز ہوا کرتی تھی جو آپ انجام دیتے تھے عبادت کے نام پر، اور اس میں بھی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو رات کے عمل کا خاتمہ بھی اسی کے ذریعے اور دن کی سرگرمیوں کا آغاز بھی سورہ اخلاص کے ذریعے سے۔ تو گویا فجر کی سنت یہ دن کے کاموں کا نقطۂ آغاز ہے، اور وطر یہ رات کے کاموں کا آخری نقطہ ہے، آخری پوائنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ فجر کی سنت میں اور وطر میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے، سورہ کافرون کو پہلی رکعت میں اور سورہ اخلاص کو دوسری رکعت کے اندر۔ تو یہ دونوں صورتیں مل کر کے توحید العلم والعمل، علمی اور عملی توحید کو مکمل اس کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور بندہ اپنے دن کا آغاز اس توحید کی تعلیم سے کرتا ہے اور اپنے رات کے کاموں کا اختتام انہی توحید کی دونوں قسموں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت دو قسم کے نوعیت کی نفی اللہ رب العالمین کی ذات سے کرتی ہے۔ یہ صورت پہلی چیز مماثلہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ہم مثل کسی کا ہونا، اور اس کی نفی کہاں پر ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے قول قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے اندر بھی اس کی دلالت موجود ہے۔ احد یعنی جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی بدیل نہیں، تو قل هو اللہ احد کے اندر بھی وہ دلالت ہے اور ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر بھی۔ تو گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کی ذات سے مماثلت کی نفی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا متفرد ہونا، اکیلا ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، اس میں کوئی اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی جس کی نفی کو یہ صورت بیان کرتی ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر قسم کے نقص اور عیب کی نفی، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر قسم کے نقائص اور عیوب کی نفی۔ تو اللہ رب العالمین
یہ پیدا ہونا یا پیدا کرنا، یہ دونوں انسان یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ نقص ہوتا تو پیدا کرنا یا پیدا ہونا ان دونوں کی نفی کی گئی۔ اسی طریقے سے تمام صفات کمال کو احدیت کے اس بات کے ذریعے سے ثابت کیا گیا، اور صمدیت کو پھر اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا گیا، جو ایسے کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتی ہے صمدیت، جو ہر قسم کے نقص سے کیا ہے، مبرہ اور پاک ہے۔ ٹھیک، تو احدیت یا اللہ رب العالمین کو تمام صفات کمال میں تنہا اور متفرد بتلا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں جو ہے وہ تنہا ہے، اس کا کوئی مثیل، اس کا کوئی بدیل نہیں۔ ایسی وہ اپنی ذات سے ممتاز ہے، اپنی مخلوقات سے ممتاز ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ اور صمدیت یہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام صفات کمال کے اس بات کو چاہتی ہے صمدیت، اور اس کے دوام اور اس کے قدیم ہونے کو، یعنی ماضی میں کبھی انقطاع نہ ہونے کو اور مستقبل میں بھی کبھی انقطاع نہ ہونے کو، دوام مستقبل میں اور قدیم ماضی میں۔ اس لیے کہ سید وہ ہے جس کی طرف اپنے حوائج میں، اپنی ضروریات میں لوگ رجوع ہوتے ہیں، اور یہ ایسی وہ ذات نہیں ہو سکتی مگر اور یہ صفت کسی ذات کے اندر نہیں پائی جا سکتی مگر کس ذات میں، جو تمام صفات کمال سے متصف ہو۔ جی، اور قل هو اللہ احد کہنا اللہ رب العالمین کا، یہ ہر مذہب کے اندر جو تصور ہے اللہ کا، ان تصورات کی نفی ہے۔ تو مشرکین اللہ رب العالمین کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اس تصور کی بھی نفی ہے، تثلیث کی بھی نفی ہے، جن کو جو عقیدہ نصرانیوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے ثنویت کی نفی ہے، یعنی تین الہ، تین معبود ہونے کی نفی جو نصرانیوں کے ہاں پائی جاتی ہے، دو معبود ہونے کی نفی جو مجوسیوں کے ہاں پائی جاتی ہے، اور لا تعداد معبودان ہونے کی نفی جو برہمنوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قول اللہ احد یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انما اللہ الہ واحد۔ اللہ رب العالمین پورے طور پر منفرد ہے اپنی ذات میں، صفات میں اور اسما میں، لہذا اس کے اندر ہر مذہب کے اندر جو معبود کا تصور ہے اس کی نفی اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ احد کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے، اس بات میں نفی میں دوسروں کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بات میں صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تنہا وہ ذات ہے جو اپنی تمام صفات میں اور اپنے تمام افعال میں کامل ہے، اور موجودات میں، مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات میں احد ہونے کا مستحق ہو، بغیر کسی اضافت کے، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ نفی کے اندر ہاں وہ مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے شرط ہے یا استفہام ہے یا مطلق عدد کے معاملے میں، جب آپ کہتے ہیں احد، اثنان وغیرہ وغیرہ، یا آپ کہتے ہیں احد عشرہ 11 کے لیے، اور دنوں کے آغاز کے لیے یوم الاحد کہا جاتا ہے سنڈے کو، تو اس طریقے سے تو احد استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلق طور پر اس بات میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ سلف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ثابت کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی مماثلت کی نفی کی جائے۔ مخلوقات میں سے کسی کی صفات سے اللہ رب العالمین کی صفات مماثل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کمال کی صفت سے متصف ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ تمام قسم کی نقص کی صفات سے بری ہے، جبکہ مخلوقات
اس کی مخلوقات کے اندر جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ کمال درجے کی نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر کسی نہ کسی جانب سے کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ اب مثال ہی دیکھ لیں نا، حیات کی صفت دیکھ لیں، بندہ حیات کی صفت سے متصف ہے، لیکن حیات نقص کو مستلزم ہے، اس لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا اور پھر آئندہ نہیں رہے گا۔ تو بندے کی جو حیات ہے وہ دونوں طرف شروع میں بھی اور آخر میں بھی نقص سے گھری ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے، اللہ رب العالمین کی حیات اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے ہے، وہ اس کا ماضی میں بھی کبھی کوئی انقطاع نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کبھی کوئی انقطاع نہیں ہے۔ وہ کمال حیات ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ بندے کے لیے کمال حیات تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بندہ پہلے تھا ہی نہیں سرے سے، پھر وجود میں آیا، تو نفی تو اس کو ماضی میں لگ چکی ہے اور پھر مستقبل میں بھی لگے گی جب وہ لڑکے گا۔ تو اس اعتبار سے بندے کے اندر صفت حیات کامل نہیں ہے، اور ایسی بقیہ صفات کو آپ سوچ لیں تو کمال کی صفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ نقص کو لیے ہوئے ہیں، کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کے دو اسما کا تذکرہ کیا گیا ہے، الاحد اور الصمد، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کمال پر دلالت کرتا ہے۔ احد کا لفظ منفرد ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نظیر، اللہ رب العالمین کے ہم مثل کوئی ہے، اس کی نفی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور الصمد ال کے ساتھ یعنی تعریف کے ساتھ یہ اس بات کو بتلاتا ہے یہ لفظ کہ صمدیت صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، اسی لیے الصمد کہا گیا۔ احد میں الاحد نہیں کہا گیا، لیکن الصمد کے اندر الف لام کو لایا گیا۔ اس لیے کہ اس بات میں اللہ کے علاوہ کسی کا وصف نہیں بیان کیا جا سکتا احد کے ذریعے سے۔ صمد کے برخلاف عرب کے لوگ اپنے آقا یا اپنے سردار کو صمد کہا کرتے تھے۔ صمد عرب کے لوگ اپنے سرداروں کو بولا کرتے تھے، تو صمد یہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اسی لیے اس کے اندر صرف جیسے اللہ احد کہا تھا ویسے اللہ صمد نہیں کہا، بلکہ اللہ احد نکرہ کے ساتھ کہا گیا اور اللہ صمد الف لام کے ساتھ کہا گیا، تاکہ یہ معنی بتلایا جائے کہ صمدیت کا، کمال صمدیت کا حقیقی مستحق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے اندر تین گروہوں پر اللہ رب العالمین نے رد فرمایا ہے۔ جو بنو آدم انسانوں میں تین گروہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان تینوں پر اس آیت کریمہ سے رد ہے، اور وہ کون کون ہیں؟ مشرکین، یہود اور نصارہ۔ کیسے؟ مشرکین نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، مقرب بندے، ان کو اللہ رب العالمین سے جوڑ کر اللہ کی بیٹیاں گردانا، تو لم یلد کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی رد کیا، اور یہود کے اوپر رد کیا اس لیے کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، نصارہ پر رد کیا کہ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی تکذیب کرتے ہوئے کہا لم یلد ولم یولد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اول ہے، اور اول جب ہے تو بھائی اگر وہ پیدا کرے گا، کہتے ہیں کہ اگر اول ہے وہ تو پھر وہ مولود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کے ذریعے پیدا کیا جانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اول ہے، اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر جب کوئی نہیں ہے تو کس کے ذریعے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ؟ گویا تو اس بات کی نفی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کی اور جھٹلایا ان کو۔
یہاں پر یہ بات بعض لوگوں نے ذکر کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین خود پیدا کیا گیا ہے، یہ بات کسی نے کہی نہیں، تو پھر اس کی نفی کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اس لیے کہ جب کسی ذات کے لیے اولاد آپ ثابت کرتے ہو، یعنی جب اس کے ذریعے سے ولادت ہو سکتی ہے بچے کی، تو پھر وہ خود کسی اور کے ذریعے سے کیوں پیدا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اشکال آتا ہے عقلی طور پر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی تو پھر وہ خود اولاد کسی کی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اس کی اولاد ہو سکتی ہے تو پھر اللہ بھی کسی کی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو جب گرچہ کسی نے اللہ کو اولاد کہا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جب اولاد مانا تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد، کسی کی اولاد ہونے کی بھی نفی اللہ رب العالمین نے ساتھ میں کر دی، تاکہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی ذات سے پیدا ہونے یا کرنے دونوں کی نفی کمال ذریعے سے ہو جائے، اور یہ باب، یہ دروازہ ہی بند ہو جائے قیامت تک کے لیے۔ اور ماضی کے صیغے سے یہ کہا گیا اس لیے کہ یہ چیز ظاہر سی بات ہے، اس کا دعویٰ یہودیوں نے پہلے کر رکھا تھا، پھر عیسائیوں نے بھی کیا، پھر اس کے بعد مشرکین نے بھی کیا۔ یہود نے عزیر کے بارے میں، نصرانیوں نے مسیح کے بارے میں، مشرکین نے ملائکہ کے بارے میں۔ تو یہ دعویٰ کیا جا چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو۔ مشرکین نے ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عزیر کے بارے میں یہود نے، اور مسیح کے بارے میں نصرانیوں نے۔ تو لم یلد کہہ کر کے ماضی کے صیغے سے، ماضی کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا گیا کہ چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ پیدا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیدا کرنے والا ہے مستقبل کے اندر، سب نے ماضی کے بارے میں کہا۔ تو جب ماضی کے بارے میں کہا تو نفی بھی ماضی کے صیغے سے استعمال کی گئی ہے۔ یہاں پچھلے درس میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز قل کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ آپ کہیے، اور وہ اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات، اسما اور صفات کے بارے میں گفتگو ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ بطور خاص چاہتا ہے بندوں سے کہ اس مضمون کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، اور اس کے بعد اس صورت کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر قل هو اللہ احد کہا گیا، ہوا اللہ رب العالمین کے لیے لفظ جلالہ لانے سے پہلے، اس میں ظاہر لانے سے پہلے ضمیر لائی گئی، اور عربی زبان میں ایسا عام طور سے نہیں کیا جاتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اس میں ظاہر لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ضمیر لائی جاتی ہے، لیکن یہاں ضمیر پہلے لے آئی گئی، اس میں ظاہر موجود نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر ضمیر جب آتی ہے تو اگر مذکر کی ضمیر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر شان، اور اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر شان لایا گیا یہاں پر۔ کیوں ضمیر شان لائی گئی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ وہ بغیر نام ذکر کیے ہوئے ہر ایک کے ذہن میں پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ مفروض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تعارف کی محتاج نہ ہو۔ اگر اللہ ہی کی ذات تعارف کی محتاج ہو جائے گی تو پھر دنیا میں کون ہے جو بغیر تعارف کے پہچانا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی ذات اس قابل ہے اپنی شہرت کے اعتبار سے، اپنے شرف اور مقام کے اعتبار سے، اپنی تعظیم کے اعتبار سے، کہ ہر مخلوق کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانے، اللہ رب العالمین کی تعریف سے پہلے اللہ رب العالمین کو جان لے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے، ہر اشارہ کرنے والا اس کی طرف اشارہ کرے، اور ہر ضمیر اس کی طرف لوٹے۔ تو یہاں سے جو ہے ضمیر شان استعمال کی گئی ہے۔ اس پر اور بہت تفصیلی باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین، لفظ جلالہ کا ذکر کیا گیا،
اور باقی سارے اخبار اسی کے اوپر جاری کیے گئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو اللہ جو لفظ ہے یہ حقیقی نام ہے، اور یہ نام وہ نام ہے کہ جس کو عرب پہلے سے جانتے تھے اور اس کے وجود میں کسی کو انکار نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کو ایسی صفات سے متصف کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لفظ جلالہ کو بار بار ذکر کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی احد کے ساتھ بھی اللہ ذکر کیا اور صمد کے ساتھ بھی اللہ ذکر کیا، جبکہ اگر عربی زبان کے قاعدے کا دیکھا جائے تو قرآن کے علاوہ میں کہا جا سکتا تھا کہ هو اللہ احد هو الصمد، اس لیے کہ ایک بار ناؤن آ چکا ہے، تو اب دوبارہ جب کہیں گے تو پروناؤن استعمال کریں گے، لیکن نہیں، اللہ کہا گیا شروع میں بھی اور پھر دہرایا گیا اس کو، یہ بتلانے کے لیے کہ جو احدیت کی صفت سے متصف نہ ہو وہ الوہیت کا مستحق نہیں ہے، اسی طریقے سے جو صمدیت کا علی وجہ الاستقلال مستحق نہ ہو وہ الوہیت کا مستحق نہیں ہے۔ تو الوہیت کا مضمون ثابت کرنے کے لیے اللہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا، لفظ اللہ کو، لفظ جلالہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا تاکہ صفت احدیت کے ساتھ بھی اس کا ربط ہو جائے اور صفت صمدیت کے ساتھ بھی اس کا ربط بیان کیا جائے۔ اور اللہ الصمد یہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے قصر کا صیغہ ہے، اس لیے کہ تعریف الطرفین جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو ایسی صورت میں قصر کا فائدہ دیتا ہے، وہ جملہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ ہی تنہا الصمد ہے، اس کے علاوہ کوئی الصمد نہیں ہے۔ یہ معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ صمد کو معرف باللام ذکر کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ الصمد کہا جاتا تو یہ معنی پیدا نہ ہوتا۔ اللہ الصمد جب کہا گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تنہا وہی صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی صمد نہیں ہے، اور وہ الصمد ہے۔ میں نے بتایا کہ مخلوقات کے لیے صمد استعمال ہوتا ہے بغیر ال کے، لیکن الصمد وہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اور اخیر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے کے جتنے جملے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے ہیں یہ اس کی تذییل کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ یہ ان تمام کے مضمون کو شامل ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی یہ جو جملہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ شروع کے تینوں جملوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا اجمالی اس کا مضمون تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ یہاں پر ایک چیز اور شارحین نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ احد کہا ہے، قل هو اللہ احد، احد کیوں کہا، واحد کیوں نہیں کہا؟ مثلا واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ازہری نے کہا، ازہری سے مراد تہذیب اللغہ جس کی ڈکشنری ہے، انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی چیز احدیت کی صفت سے متصف نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رجل احد، ولا نہ یہ کہہ سکتے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درہم احد، رجل واحد کہہ سکتے ہیں، درہم واحد کہہ سکتے ہیں، لیکن رجل احد
اور درہم احد نہیں کہا جا سکتا۔ احد یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس میں کسی کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرق دیکھتے ہیں کہ واحد میں اور احد میں فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں واحد کے اندر، واحد جو ہے وہ احد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن احد واحد کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ فلان لا یقاممہ واحد، فلاں شخص اس سے کوئی اکیلا ٹکرا نہیں سکتا، تو یہاں پر آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں لیکنہ یقاممہ اثنان، ٹھیک ہے، اکیلا کوئی نہیں ٹکرا سکتا لیکن دو لوگ تو مل کر ٹکرا سکتے ہیں۔ لیکن یہیں پر اگر احد کہا جاتا تو پھر یہ دو کا راستہ بند ہو جاتا۔ اگر یہ کہا جاتا فلان لا یقاومہ احد، فلاں شخص اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب کوئی ایک مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر جب احد کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ایک، نہ دو، نہ تین، نہ چار، نہ پانچ، نہ 10، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ واحد میں اور احد میں فرق ہوا نا۔ احد کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کہتا کہ کوئی ایک اس سے نہیں ٹکرا سکتا تو وہاں کہہ سکتے ہیں کہ دو تو ٹکرا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے واحد اور احد کا فرق بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ واحد اس بات میں استعمال کیا جاتا ہے اور احد نفی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات میں آپ کہتے ہیں رأیت رجلا واحدا، میں نے کسی ایک آدمی کو دیکھا، لیکن نفی میں آپ کہتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے احد جو ہے وہ کمال کے ذریعے سے منفرد ہے، اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں اور صفات کاملہ علیاء ہیں اور افعال مقدسہ ہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی مثیل نہیں۔ تو احد اللہ رب العالمین ہے۔ واحد میں اور احد میں فرق ہے۔ واحد اوروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں دو اور تین بولا جا سکتا ہے، لیکن احد یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دو اور تین آپ نہیں کہہ سکتے۔ صمد کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کسی چیز میں سختی کو، الصلابہ فی الشیء۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب الصمد بولا جاتا ہے تو اس کے کئی معانی ہیں۔ آئیے اس کو مختصر ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس کا کوئی پیٹ نہیں، جوف نہیں، وہ ذات۔ اسی طریقے سے الصمد کا مطلب وہ ذات جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، الصمد کا معنی وہ جو نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا، یہ الصمد کے معنی میں سے۔ چوتھا معنی وہ سردار جس پر سرداری ختم ہو۔ پانچواں معنی وہ ذات جو باقی رہنے والی ہو، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ چھٹا معنی کہ وہ ذات جو ضروریات کی پوری کرنے میں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، پوری مخلوقات جس کی طرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رجوع ہوں۔ اور یہ سارے معانی، یہ 6 معانی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، یہ سب صمد کے معانی ہیں۔ اور ان سب کو ایک میں اگر کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بے نیاز ہونا ان تمام مخلوقات سے جو اپنے غیروں کی محتاج ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں بے نیاز ہے؟ لکمال سعددی، اپنے کمال سعدد کی وجہ سے، اپنی سیادت کی وجہ سے، جی۔ اور اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک اس کی محتاج ہے۔
آخر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی نظیر یا اس کا ہم معنی قرآن کے اندر ایک اور قول اللہ تعالیٰ کا مروی ہے سورہ شورى میں. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ کے مثل کوئی نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہم مثل کوئی نہیں، اس کی بھی نفی اس آیت سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی ہے، اس بات کا بھی اس میں انکار ہے، اس لیے کہ جب کوئی ہم مثل نہیں تو شادی یا جوڑا وہ ایک ہی جنس میں ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے لیے بیوی ہی نہیں، جب کوئی ہم مثل ہی نہیں تو پھر بیوی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو بیوی کی بھی نفی ہوئی. اسی طریقے سے مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے افعال میں کوئی اور بھی شریک ہے، فرشتوں کو کبھی اللہ کا شریک بنایا، کبھی اپنے بتوں کو اللہ رب العالمین کا مد مقابل بنایا. تو یہاں پر جب کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو ان میں سے ہر ایک کی نفی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ اخلاص کے بارے میں جو لازمی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے مضمون کو جس طریقے سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص نے بیان کیا ہے، ہمیں اس طریقے سے اس کے مضمون کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، شرک سے بچائے رکھے، اور جب اسی طریقے سے سنت کا شہدائی بنا کر کے زندہ رکھے، بدعاتوں سے بچائے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.